بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستعانۃ بالنجار والسناق فی اعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل قال بعث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم رأتن مری غلام کی النجار یعمل لی آوادن اجلس علیہن. نجار بڑھئی، سناء سانے کی جمع کاریگر، آواد عود کی جمع لفظ کے معنی تو لکڑی ہے، اور آواد المنبر سے مراد ہے منبر کی لکڑیاں، اور مسجد کے معنی تو ظاہر ہے. تو منبر کے زینے، لکڑیوں سے مراد ہے زینے، منبر کے زینے اور مسجد کی تعمیر کے لیے بڑھئی اور کاریگروں سے مدد طلب کرنے کا بیان. دیکھو، یہ استعانت بغیر اللہ ہے مگر جائز ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر خود ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں. جو چیز شرک ہوتی ہے کسی کی وفات کے بعد تو وہ حیات میں بھی شرک ہوتی ہے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا. استعانت جائز ہے. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کے پاس پیغام بھیجا کہ مری غلام کی نجار، اپنے لڑکے کو جو بڑھئی ہے حکم دو، کہو کہ وہ میرے لیے منبر کے زینے تیار کر دے، اجلس علیہن، میں ان پر بیٹھوں گا تاکہ بلند رہوں اور میری گفتگو سامعین تک پہنچے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک خاتون سے فرمائش کر کے منبر نبوی کے بنانے کے سلسلے میں مدد چاہی، اور جب منبر کے لیے استعانت جائز ہے تو مسجد کی تعمیر کے لیے بدرجہ اولا، کیونکہ منبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں رکھنے کے لیے ہی بنوایا تھا. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ، الا اجعل لک شیئا، کیا میں آپ کے لیے کچھ بنا نہ دوں جس پر آپ تشریف فرما ہوں؟ فإن لی، میرے پاس میرا لڑکا بڑھئی ہے. حضور نے فرمایا، ان شئت، اگر چاہو تو کر سکتی ہو، ان شئت ففعلی. فعملت المنبر، تو اس خاتون نے سرکار کے لیے منبر بنوا دیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے خاتون نے درخواست کی تھی، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو حکم دیا کہ تم ہمارے لیے ایک منبر بنا دو. اس طرح سے دونوں حدیثوں میں مطابقت ہو گئی، اور دونوں حدیثوں کو سامنے رکھنے سے پورا واقعہ سامنے آیا. باب من بنا مسجدن، اس شخص کا بیان جس نے مسجد تعمیر کی. عبید اللہ خولانی کا بیان ہے، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا. یہ خلیفہ ثالث ہیں اور یہ اپنے عہد خلافت کی بات بیان کر رہے ہیں. مسجد تعمیر کرنے کے بیان.
عبید اللہ خولانی کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا یقول عند قول الناس فی حین بنا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی اور لوگوں نے ان کے بارے میں چیمی گوئیاں کیں، اس وقت وہ فرمانے لگے. یہ سلیس ترجمہ ہوا. لفظ ترجمہ یہ ہوا وہ فرما رہے تھے لوگوں کے کہنے کے وقت ان کے بارے میں جس وقت کی انہوں نے تعمیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مسجد کی تعمیر جدید کے وقت لوگوں کی چیمیگوئیوں اور تنقیدوں کے جواب میں وہ فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ انکم اکثرتم، تم لوگ بہت بول چکے، بہت تنقید کر چکے. ان کی تنقید کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی وہ بالکل سادہ مسجد تھی. کھجور کی شاخیں، کھجور کے تنے، یہی سب تھے. انہوں نے چھت ساگون کی لکڑی کی بنوا دی. دیواریں، ستون جو ہے یہ خوبصورت نقش و نگار والے پتھر کی بنائی. دیوار بھی خوبصورت اور نقش و نگار والے پتھر کی تعمیر کی. دیواروں پر چونا کلی کرا دیا. تو بالکل حیات ہی بدل ڈالی اور نہایت خوبصورت عمارت اس زمانے کے لحاظ سے آپ نے تعمیر کرائی. اس پر لوگوں نے چیمی گوئیاں کی، تنقید کی، تبصرہ کیا کہ رسول اللہ نے تو سادہ مسجد بنائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سادہ ہی رکھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تعمیر جدید کی مگر سادہ ہی رکھا. انہوں نے اس کو اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت بنا دیا. تو اس کے جواب میں حضرت، یعنی یہ بدعت ہے. ان کی تنقید کا تبصرے کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ تعمیر مسجد میں بدعت ہے، اور بدعت تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ممنوع قرار دی ہے. اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں انکم اکثرتم، تم لوگ بہت کہہ چکے، یعنی بہت تنقید تبصرے کر چکے. اب سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا من بنا مسجدن، بقیر جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں حسبت انہ قال، میرا گمان ہے کہ انہوں نے من بنا مسجدن کے بعد یہ بھی فرمایا. کیا؟ یبتغی بہی وجہ اللہ، یطلب بہی وجہ اللہ. وجہ کیسے معنی چہرے کہتے ہیں، اور اللہ تعالی چہرے سے پاک ہے تو یہ کنایہ ہوتا ہے رضا سے. بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرے تو اللہ اس کے لیے جنت میں اسی کے مثل محل بنائے گا. اللہ کیا بنائے گا؟ اللہ عطا فرمائے گا. اللہ کی طرف بنا کی نسبت مجازی ہے، بلکہ بندے کی طرف بھی بنا کی نسبت عموماً مجازی بھی ہوتی ہے. حضرت عثمان نے مسجد بنائی تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے سارا کام کیا. کام تو مزدوروں اور مستریوں نے کیا، ان کے حکم سے اور ان کی اخراجات سے ہوا. تو وہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی محل بنائے گا، جیسی مسجد بنائی ویسے ہی محل بنائے گا. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عام ہے، جیسی مسجد بناؤ گے اللہ کے لیے اللہ ویسے ہی تم کو محل عطا فرمائے گا. عہد نبوی میں، عہد صدیقی و فاروقی میں انتظامات نہیں تھے، اس لیے مسجد سادہ رکھی گئی. آج انتظامات ہیں، دولت آ گئی ہے، تو آج ہم مسجد کو مضبوط سے مضبوط اور خوبصورت سے خوبصورت بنا رہے ہیں، اس لیے کہ جیسی بنائیں گے ویسی اللہ تعالی ہمیں جنت میں محل عطا فرمائے گا. تو یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے
کلمہ عام کے ذریعے یہ بشارت دے دی ہے کہ جیسی بناؤ گے ویسی پاؤ گے، تو اس میں یہ کہاں قید ہے کہ سادہ ہی مسجد رہنی چاہیے، خوبصورت مضبوط پتھر اور ساگون کی نہیں بننی چاہیے؟ اس میں تو یہ ہے کہ جتنی بھی اچھی سے اچھی بنا سکو بناؤ، اللہ جیسی بناؤ گے ویسی اللہ تم کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ تو جب یہ عمل ارشاد رسول کے موافق ہے تو یہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ بدعت وہ ہے جو ارشاد رسول کے سے متصادم ہو، اس کے خلاف ہو، اور یہ ارشاد رسول کے خلاف نہیں ہے، متصادم نہیں ہے، بلکہ اس کے موافق ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو کام ارشاد رسول کے کلمہ عام یا کلمہ مطلق کے تحت آتا ہو تو وہ بھی ثابت بھی سنہ مانا جائے گا، اور اسے بدعت قرار دینا حدیث کی نافہمی ہے اور جہالت و نادانی ہے۔ یہاں پر مثلہ فی الجنہ پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہم کرتے ہیں کہ مثل سے مراد کیا ہے۔ مثل سوری مثل صورت کے لحاظ سے یا مثل کیفیت کے لحاظ سے دونوں ہو سکتا ہے۔ مثل صورت کے لحاظ سے ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ جس شکل و صورت کی مسجد ہے اسی شکل و صورت کی جنت بھی ہوگی۔ وہ دور سے دیکھ کر پہچان لے گا کہ میری جنت یہی ہے، کیونکہ اس کی شکل و صورت وہی ہوگی۔ پر جب اندر جائے گا تو اندر کا منظر کچھ اور ہوگا۔ اور مثل کیف کے لحاظ سے کیا ہے، کیفیت کے لحاظ سے مثل مسجد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد روئے زمین پر زمین کے تمام حصوں میں سب سے افضل ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتانا چاہتے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں کہ جیسے تم نے مسجد بنا کر زمین کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے افضل اور تمام حصوں سے افضل کر دیا، ایسی اللہ تعالیٰ تم کو عام لوگوں کی جنت سے افضل جنت عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے شر البقاع اسواقها وخیر البقاع مساجدها، دنیا میں سب سے بری جگہ بازار اور سب سے افضل اور بہتر جگہ مسجدیں۔ تو بنانے والے نے مسجد بنا کر اس چپے کو، زمین کے اس حصے کو سب سے افضل حصہ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جزا میں مثل مسجد کیف کے لحاظ سے عطا فرمائے گا، تو اس کو جنت سب سے افضل جنت عطا کرے گا۔ تو یہ تشریح یاد رکھیے گا، یہ دونوں باتیں، ایک تو بدعت کے تعلق سے ہمارے علماء اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ بات یہاں ثابت ہو گئی کہ یہ تو ثابت بھی سننا ہے، بدعت کہنا غلط ہے۔ پھر بدعت بھی ہو تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور دوسرے لفظ مثل کی تشریح، باب یاخذ بنصول النبل اذا مر فی المسجد، نسل کی جمع ہے نصول، نبل کے معنی تیر، نسل کا معنی بتایا جاتا ہے پیکان۔ مسجد میں گزرے تو تیر کے پیکان پکڑ لے۔ اس کا تیر کا پیکان کیا چیز ہے؟ ایک نوک بناتے ہیں الگ سے جو مثلث کی طرح ہوتی ہے، اور اس کو مضبوط بناتے ہیں لوہے یا پیتل تانبے وغیرہ کی، اور اس کو تیر میں اس کو جوڑتے ہیں خاص طریقے سے، تو وہ بہت مضبوط نوک ہو جاتی ہے۔ تو نسل سے مراد کیا ہے؟ ایک خاص قسم کی نوک جو تیر کے اندر جوڑ دی جائے، تو اس کو کہتے ہیں نسل، اس کی جمع ہے نصول۔ تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ جب کوئی مسجد میں جائے یا بازار میں جائے، مراد ہے لوگوں کے مجمع سے گزرنا،
تو تیر کھلی ہوئی نہ لے جائے، بلکہ تیر کی نوک پر کپڑا وغیرہ اچھی طرح سے لپیٹ دے کہ اگر بھولے سے بھی کسی کو لگ جائے تو اس کا بدن زخمی نہ ہو، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لے اور احتیاط سے چلے تاکہ اس کے تیر کی نوک سے کسی کو زخم یا کوئی ایذا نہ پہنچے۔ یہ حکم صرف مسجد کا نہیں ہے بلکہ ہر جگہ کا ہے، جہاں کچھ لوگ ہوں تو وہاں سے گزرے تو اس کو اچھی طرح سے باندھ لے تب گزرے۔ حدیث سنو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مر رجل فی المسجد، ایک شخص مسجد میں گزرا اور اس کے ساتھ تیر تھے۔ جب تیر تھے تو تیر میں پیکان بھی لگے ہوں گے، نوک بھی، خاص قسم کی نوک بھی۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امسک بن صالحہ، تم ان کے یعنی تیروں کے پیکان کو روک لو، یعنی اس طور پہ کر دو کہ یہ نوک کسی کو نہ لگے۔ اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مثلا اس کو کوئی مضبوط ڈھکن لگا کر باندھ دیا جائے یا موٹا کپڑا گدی کی طرح لگا کر کے اس کو اچھی طرح پیک کر دیا جائے۔ تو یہ احتیاطاً وہ آدمی احتیاط کرتا ہے، پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ شبہ تو ہے نا کہ وہ نوک کسی کو لگ جائے تو وہ زخمی ہو جائے، اس لیے ایسا نہ کرے۔ یہی حدیث پھر آ رہی ہے باب المرور فی المسجد کے تحت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ من مرہ، جو ہماری مسجد میں فی شیء من مساجدنا، جو ہماری مسجد کے کسی بھی جز سے، کسی بھی حصے سے گزرا، یا ہمارے بازار کے کسی بھی حصے سے گزرا، بالنبل، تیر لے کر، فلیاخذ علی نصالحہ، تو وہ اس کی پیکان کو تھام لے، چاہے ہاتھ سے یا کسی ڈھکن وغیرہ سے، پول سے، لا یاقل بکفی، اپنے ہاتھ سے کسی کو زخمی نہ کرے۔ باب الشعر فی المسجد، مسجد میں شعر پڑھنے کا بیان۔ بعض حدیثوں سے یہ لگتا ہے کہ مسجد میں شعر پڑھنا ممنوع ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جنبوا مساجدکم، اور بعض میں ہے جنبوا مساجدنا، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، اسی میں ہے وشعرکم، اور شعر گوئی سے بھی اپنی مسجدوں کو بچاؤ۔ اور یہاں سنیے صاحب، خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شعر پڑھنے کا انتظام کیا۔ حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں منبر بٹھاتے اور کرسی رکھی جاتی، اس پر آتے حسان بن ثابت انصاری تشریف فرما ہوتے، سب لوگ نیچے بیٹھتے اور وہ نعت شریف کے اشعار پڑھتے۔ یہاں بھی کچھ اسی انداز کی حدیث آ رہی ہے، ذرا پہلے سنیے۔ حسان بن ثابت انصاری یہ بہت بڑے نعت خواں شاعر ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یستشہد ابا ہریرہ، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے شہادت طلب کر رہے تھے، آپ شہادت دیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ حسان عجیب عن رسول اللہ کی طرف سے جواب دو۔ اصل میں قریش مکہ نے سرکار کی شان میں کچھ گستاخی کے اشعار کہہ دیے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ تم میری طرف سے ان کو جواب دو، اور یہ اللہم ایدہ بروح القدس اور قدس، یہ اللہ حسان کی تائید فرما، مدد فرما روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس اور قدس دونوں لفظ ہیں، اور مراد روح القدس یہ نام ہے حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، یعنی حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کی مدد فرما کہ یہ مناسب اشعار کہیں۔ اصل میں اشعار نعت یہ کہنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، اس میں بڑی احتیاط کا لحاظ ضروری ہوتا ہے۔
اور یہ کام حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. تو خیر اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوا، یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انہیں شعر گوئی کے لیے کہا، اور ترجمۃ الباب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث مختصر ہے، اور اس حدیث میں مسجد کا بھی ذکر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ہی یہ بات کہی، اور انہوں نے مسجد میں اشارہ کیا. یہ دوسرے حدیث میں ثابت بھی ہے، اور اس حدیث میں بھی جو مفصل حدیث ہے کہیں اس کا ذکر ہوگا، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الشعر فی المسجد کا عنوان قائم کیا ہے. تو اسی سے ثابت ہوا کہ مسجد میں شعر گوئی جائز و درست ہے. دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ نعت شریف تو جائز ہے، نعت شریف ذکر الہی ہے اور مسجد ذکر الہی کے لیے بنی ہے، اور جس شعر سرکار نے ممانعت فرمائی ہے وہ شعر جاہلی ہے. وہ شعر جاہلی کیا ہے؟ خرافات اور مخرب اخلاق نظمیں، تو ان سے سرکار نے ممانعت فرمائی. لہذا فلمی گانے کوئی مسجد میں گائے تو یہ ممنوع ہوگا، اور نعت شریف پڑھے تو یہ جائز. باب اصحاب الحراب فی المسجد. حراب یہ حربہ کی جمع ہے. حربہ کے معنی آتے ہیں نیزہ کے. نیزہ کے لیے ایک لفظ انزا بھی آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. انزا یہ عصا کے برابر ہوتا ہے، چھوٹا نیزہ، اور حربہ یہ بڑا نیزہ، جو نیزہ بڑا ہوتا ہے اس کے لیے حربہ آتا ہے، جس کی جمع حراب آتی ہے. تو یہ حراب ہوا. تو مسجد میں اصحاب الحراب، باب اصحاب الحراب فی المسجد. مسجد میں اصحاب حراب کا بیان یعنی نیزہ بازی کا بیان. مسجد میں نیزہ بازی کی مشق کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اب اس سلسلے میں پہلے حدیث پاک سنیے، پھر ہم کچھ گفتگو کریں گے. عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک روز اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا. واو حالیہ ہے، والحبشۃ یلعبون فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہاں بھی واو حالیہ ہے، ورسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یسترنی بردائہ انظروا الی لعبہم میں لعبہم میں انظروا بھی ترکیب میں حال ہے. یہاں پہ کئی حال ہیں، ہے نا. اعلی باب حجرتی کے بعد والحبشہ واو حالیہ، ورسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم واو حالیہ، انظر الی لعبہم انظر یہ ترکیب میں حال. تو حال کا تسلسل یہاں پہ ہو گیا ہے. یہ تسلسل کے ساتھ تین تین احوال واقع ہو گئے ہیں. اور حبشہ جانتے سورانی لوگ، یلعبون بحراب، حراب کے معنی وہی نیزہ. ترجمہ کیجیے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک روز اپنے حجرے کے دروازے پہ دیکھا، اور حال یہ تھا کہ سودانی لوگ، حبشی لوگ مسجد نبوی شریف میں کھیل رہے تھے، یعنی نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے. اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چادر انور سے میرے لیے پردہ کیے ہوئے تھے، اس حال میں کہ میں ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی. دو جگہوں پہ لعب کا لفظ آیا ہے. حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا کل لعب المسلم باطل الا ثلاث. مسلمان کا ہر لہو و لعب، کھیل کود باطل ہے مگر تین. تو یہ تو لہو و لعب ہے، خود حدیث پاک میں لعب کا لفظ آیا ہے، تو یہ بھی باطل یعنی حرام ہونا چاہیے. دوسرے مسجد میں ہے تو بدرجہ اولا حرام ہونا چاہیے. اور جو چیز حرام ہو تو اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام اور گناہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں سب مباح ہے کہ کھیل ہو رہا ہے، وہ بھی مسجد میں، وہ بھی مسجد نبوی میں، اور وہ بھی سرکار دیکھ رہے ہیں اور اپنی زوج مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا بھی رہے ہیں. یہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. جواب یہ ہے کہ لعب کا لفظ کبھی حقیقتاً کھیل کود کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی مجازن کی شکل دیکھنے میں
تو کام وہی لہو و لعب کا ہے، مگر حقیقت میں وہ نیزہ بازی کی مشق تھی، وہ نیزہ بازی کی مشق تھی۔ تو اور نیزہ بازی کی مشق یہ ایک ضرورت ہے، اس کی مشق آدمی کو کرنا چاہیے، ایک ضرورت تھی، اور وہ بھی ایک دینی ضرورت ہے۔ تو شکل میں وہ لعب ہے، لہو ہے، اور حقیقت میں وہ ایک دینی کام تھا۔ اس لیے جب حبشی آئے اور یہ عید کا دن تھا تو سر کھیلنے لگے، تو یعنی نیزہ بازی کرنے لگے، نیزہ بازی کی مشق کرنے لگے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا، خود اس کو دیکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھنا چاہا تو پردہ کر دیا، تو انہوں نے بھی دیکھا۔ پردہ کرنے سے اس سمجھ میں آیا تو اس وقت آیت حجاب نازل ہو چکی تھی، اس وقت کی یہ بات ہے۔ اب ہم ایک مرتبہ پھر ترجمہ کریں گے، اس میں لفظ کا لحاظ کے بغیر معنی خیز ترجمہ کریں گے۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز اپنے حجرے کے دروازے پہ دیکھا، حبشی مسجد نبوی شریف میں نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر سے میرے لیے عار کر دیا تھا، اور میں ان کی نیزہ بازی کی مشق کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سلیس اور مطلب خیز ترجمہ ہو گیا، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ یہاں لعب کا لفظ جو ہے صرف لفظاً ہے، اور حقیقت میں وہ لعب نہیں ہے بلکہ ایک دینی امر ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہوا کہ چلو یہ نیزہ بازی کی مشق ہی صحیح، تو کیا یہ مسجد نبوی شریف کے لائق ہے؟ وہ تو ذکر الہی کے لیے ہے، اور یہ ذکر تو نہیں ہے۔ تو اس پر علماء نے کلام کیا ہے، اور اس میں ایک بات تو وہی جیسے میں نے کہا کہ ایک طرح کا دینی کام ہے، تو اس طور پر اس کی اجازت کی گنجائش ہے۔ اس سلسلے میں مجھے بڑی پسند آئی بات امام ابو الحسن لخمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ امام ابن التین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ امام ابو الحسن لخمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسجد میں نیزہ بازی کی اجازت منسوخ ہو چکی ہے۔ وہ اس سلسلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے استدلال بھی کرتے تھے۔ سنت رسول اللہ یہ پیش کرتے تھے، حضرت واصلہ بن اسقع کی حدیث میں ہے جس ابن ماجہ نے تخریج کیا ہے، جنبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم، اپنی مسجدوں کو اپنے بچوں سے بچاؤ اور اپنے پاگلوں سے بچاؤ۔ تو بچوں سے اور پاگلوں سے بچانے کی ایک علت یہ ہے کہ وہ مسجد میں شور شغب کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب مسجد میں کھیل کود ہوگا تو کھیل کود کرنے والے بھی شور شغب کرتے ہیں، کودتے پھاندتے ہیں، تو بچے اور پاگل جتنا کود پھاند کریں گے اس سے زیادہ کود پھاند یہی کرتے ہیں، لہذا یہ ممنوع ہے۔ مگر اس کو رد کر دیا گیا یوں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس میں کوئی ایسی صراحت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نیزہ بازی کی مشق اور کھیل ممنوع ہے، اور تاریخ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ ناسک کو مؤخر ہونا چاہیے، اور یہ مؤخر تو ہے، اور یہ معلوم ہی نہیں کہ مقدم ہے کہ مؤخر ہے۔ مؤخر ہو تو ثابت ہو جائے کہ یہ ناسک ہے، اور جب یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مؤخر یہ مقدم ہے تو ناسک کیسے کہا جائے گا؟ یہ کہہ کر یہ اتنی بات نقل کی ہے حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں، اور اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، مگر جب حدیث ضعیف پر مجتہد عمل کر لے تو وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ پھر جس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی استدلال کے، وہ تو تابعی تھے، تو تابعی نے تابعی سے اور صحابی سے روایت کیا، تو تابعی اور صحابی میں تو کوئی ذوف تھا نہیں، اس لیے
استدلال کے وقت میں یہ حدیث یوں بھی قوی تھی اور ان کی استدلال کی وجہ سے حدیث قوی بھی ہو جاتی ہے، تو اس طور پہ یہ حدیث ضعیف نہیں رہی بلکہ قوی ہو گئی۔ یہ بات رہ گئی کہ اس میں صراحت نہیں ہے، تو اس سلسلے میں یہ ہم عرض کر دیں کہ پوری حدیث یوں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التاریخ الاوسط میں یہ حدیث ان الفاظ میں نقل کی ہے، اور حاکم نے بھی اس کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنبوا مساجدنا صبیانکم و مجانینکم و شراءکم و بیعکم و خصوماتکم و رفع اصواتکم و اقامت حدودکم و صلی سیوفکم۔ اور ابھی مزید حدیث ہے، وَاتَّخِذُوا عَلَىٰ أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجَمْعِ۔ ایک روایت میں ہے نَزِّهُوا الْمَسَاجِدَ وَلَا تَتَّخِذُوهَا طُرُقًا وَلَا تَمُرُّوا فِيهَا حَائِطٌ وَلَا يَقْعُدُ فِيهَا جُنُوبٌ إِلَّا عَابِرِي السَّبِيلِ وَلَا يُنْثَرُ فِيهَا النَّبْلُ وَلَا يُسَلُّ فِيهَا سَيْفٌ وَلَا يُضْرَبُ فِيهَا حَدٌ۔ یہ دو حدیثیں ہوئیں اور ایک ہی حدیث کی دو روایتیں ہیں۔ ہم بقدر ضرورت ترجمہ بھی کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ہماری مسجدوں کو بچاؤ اپنے بچوں سے، پاگلوں سے، خریدنے سے، بیچنے سے، اور اپنی خصومات سے، اور مسجدوں میں آواز بلند کرنے سے، حدود قائم کرنے سے، اور تلوار سونتنے سے۔ مسجدوں میں تلوار نہ سونتو اور آواز نہ بلند کرو۔ خاص طور پر سرکار نے یہ دو باتیں بتائی ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث آئی ہے اس کے الفاظ میں یہ بھی آیا ہے کہ وَلَا يُنْثَرُ فِيهَا النَّبْلُ، اس میں تیر نہ بکھیرا جائے اور نہ تلوار سونتی جائے، تو خاص تیر کا بھی ذکر آ گیا۔ تو تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ بازی ہے، ان سب کا حکم ایک ہے۔ جب تیر چلانے سے ممانعت ہو گئی، تلوار چلانے سے بھی ممانعت ہو گئی، تو یہیں سے ثابت ہو گیا کہ نیزہ بازی سے بھی ممانعت ہو گئی۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ اس کی صراحت اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے، البتہ حدیث تفصیل کے ساتھ یوں ہے۔ یہ حدیث جو ہے کئی محدثین نے روایت کی ہے، مثلا امام طبرانی نے معجم اوسط میں اس حدیث کو روایت کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التاریخ الاوسط میں خود اس کو روایت کیا۔ اور یہ حدیث حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے۔ تو جب اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ جنبوا صلی سیوفکم، تلواروں کو سوتنے، مسجدوں میں تلوار سوتنے سے بچاؤ، مسجدوں میں تیر نہ پھیلایا جائے، مسجدوں میں تلوار نہ سوتی جائے، تو یہ صاف صاف ممانعت ہو گئی نیزہ بازی سے بھی، یہ صاف صراحت ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ یہ حدیث نیزہ بازی والی حدیث سے پہلے کی ہے کہ بعد کی ہے، تاریخ نہیں معلوم ہے۔ یہ صحیح ہے، تاریخ تو نہیں معلوم ہے، مگر عقل شہادت دیتی ہے کہ یہ حدیث بعد کی ہے، کیونکہ ائمہ مذاہب نے اور خاص طور پر سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کے مذہب کے فقہا نے مسجدوں کو ان چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے، تو اور اسی پر امت کا عمل بھی ہے۔ تو امت کا عمل فقہ حنفیہ کی صراحت یہ شہادت دے رہی ہے کہ یہ حدیث بعد کی ہے اور نیزہ بازی کی مشق والی حدیث پہلے کی ہے۔ اگر وہ پہلے کی نہ ہوتی تو فقہا نے آج بھی اس کی اجازت دی ہوتی، مگر فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیث بعد کی ہے اور وہ حدیث پہلے کی ہے۔ تو میری نگاہ میں یہ
نیزہ بازی والی حدیث منسوخ ہے۔ ہم نے جو حدیث پڑھ کے سنائی ہے یہ حدیث عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری صفحہ 485 جلد 3 پر موجود ہے۔ بحثیں جو ہیں یہ بحث مکمل ہماری ہیں۔